کچھیوں میں ہے مسرت کی لہر توڑی ہوئی، شور ہے اوجے فلک پر آمد رمضان کا، قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں، گیت گاتے ہیں فرشتے عظمت سبحان کا۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ بس ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سعادت عطا فرمائے تو ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں، اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں اور روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسا طرز عمل اختیار کریں جو تقویٰ کے تقاضے پورے کرے۔ اگر تقویٰ کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور لغویات کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس مبارک مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے اول حصہ میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جس کی وجہ سے گناہوں کے ظلمات اور کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ خیر و برکت کے اس مہینے میں دولت مند اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کر کے، اور غریب اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان وہ ہے جس میں آخری کتاب نازل ہوئی جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ بس جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، جو مسافر ہوں یا مریض ہوں وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھیں۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اس مہینے میں پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ غفلت میں پڑا رہے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید سلاسل کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں سے وہی لوگ جھولیاں بھرتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے اور اس کی کجی ختم ہو جائے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم رمضان سے استفادہ حاصل کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عبادت اور تلاوت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔